علم دین دو لفظ ہیں، ایک جاننا اور ایک دین۔ دین پر عمل اس وقت ہوگا جب دین کو جانیں گے۔ مقصود اصلی جو ہے وہ جاننا نہیں ہے، وہ تو ماننا ہے۔ زندگی کا دار و مدار وہ ماننے پر ہے، لیکن مانا بھی اس وقت جائے گا جب جانا جائے گا۔ بغیر جانے عمل بھی تو نہیں ہوتا۔ اب پتہ یہ چلا کہ عمل کے لیے علم جو ہے وہ امام ہے۔ عمل کے لیے علم امام ہے۔ بغیر علم کے، بغیر جانے ہوئے عمل کرنا یہ بھی گمراہی تک پہنچا سکتا ہے، اور بغیر عمل کے علم ہی کا جمع ہو جانا یہ بھی گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اصل بات یہ ہے کہ دین کا جو علم ہے یہ بہت اونچا اور بڑا اہم کام ہے۔ امت کے اندر سب سے اعلیٰ و ارفع اگر کوئی کام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی شہادت دی ہے، اور قرآن جو اللہ کا پاکیزہ کلام ہے وہ بھی اس کی شہادت پیش کرواتا ہے۔ علم دین کا سیکھنا سکھانا اس روئے زمین پر تمام کاموں میں سب سے زیادہ افضل کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا ہر وہ شخص جو دین کو سیکھے اور سکھائے وہ یقیناً سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو علم دین کا سیکھنا سکھانا، پھر سیکھنے سکھانے کے بعد اس کا آنا، یہ سارا کا سارا موقوف ہے، یعنی اس کا دار و مدار ہے گناہوں سے بچنے پر۔ علامہ شیخ برہان الدین زرنوجی نمبر اللہ مرکزہ ایک بہت بڑے شاندار قسم کے عالم محدث اہل اللہ گزرے ہیں۔ حضرت نے کتاب تحریر فرمائی ہے، جس کتاب کا نام ہے تعلیم المتعلم۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ تعلیم المتعلم۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ جس کو جتنا علم دین چاہیے وہ اتنی محنت کرے، راتوں کو جاگے، اور اتنا ہی گناہوں سے پرہیز کرے۔ چونکہ گناہ اور علم یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم گناہ بھی کرتے رہیں کسی نہ کسی شعبے میں زندگی میں، اور آس بھی لگائے بیٹھتے رہیں کہ ہمیں علم دین آ جائے گا، تو یہ ہمارا بہت بڑا بھول کا مسئلہ ہے۔ اس لیے گناہ کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو علم دین سے محروم کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیز بزرگ دوستوں، ایک نکتے کی بات بتاؤں، ابن ماجہ میں ایک روایت گزری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ لفظ مسلم کی سب جنس ہے، اس کے اندر مرد عورت تمام داخل ہیں۔ بعض جگہوں پر بعض حضرات کی تحقیق کے موافق اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جبکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ لفظ مسلمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مسلمہ لفظ اس لیے کہا گیا کیونکہ ہماری سوچ بڑی چھوٹی ہے، اس لیے تمام لوگوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، یاد رکھیں گے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر اتنا علم دین حاصل کرنا جس سے حرام حلال کی پہچان ہو جائے، یہ فرض ہے۔ آپ بتاؤ ایمانداری سے، ہم سارے کام کر رہے ہیں، سارے کے سارے،
لیکن بتاؤ علم دین کا کوئی سلسلہ ہے ہماری زندگی میں؟ اس قول پر غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ہم سب گنہگار ہیں کہ نہیں. اور یہاں کیا کہا کہ گناہ کریں گے تو علم دین سے معلوم کر دیے گئے. کوشش جاری رہنی چاہیے، ترتیب پر عمل ہونا چاہیے. تو جاننا اصل نہیں ہے، ماننا اصل ہے، مگر اس ماننے کے لیے جاننا یا اصول بن جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں گناہوں سے کلیتاً اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے کلیتاً اجتناب کرتا ہے. اور گناہ کیا چیز ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کئی مرتبہ آ چکی ہے. جو کام بھی اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، حضرات صحابہ کے نقش قدم کے خلاف ہے، ہر وہ کام گناہ ہے. ہر وہ کام کیا ہے؟ گناہ ہے. جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمود سے اور اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے سمجھ لو وہ گناہ کا کام ہے. علم کی بھی قدر کرنی ہے، علم والوں کی بھی قدر کرنی ہے. اب ہماری زندگیوں میں علم کی قدر تھوڑی بہت ہو تو ہو، لیکن علم والوں کی قدر بالکل نہیں ہے. ایمانداری سے بتاؤ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس گناہ میں ہر آدمی شریک ہو جاتا ہے. اپنے دماغ کے اندر ذرہ برابر عالم کی جانب سے، علم والوں کی جانب سے میل رکھنا یہ بھی بہت بڑے گناہ کی بات ہے اور بہت بڑی محرومیت کی بات ہے. کتابوں میں پڑھنے سے علم نہیں آتا. میں بہت زمانے سے کہتا چلا رہا ہوں، پھر کہتے رہوں. اگر کتابوں میں پڑھنے سے علم آتا تو بہت بہت بڑے بڑے پڑھاکو لوگ اس دنیا کے اندر پڑھے، ان کے اوپر لفظ عالم کا اطلاق نہیں آتا. علم تو نسبت سے آتا ہے، علم تو اللہ والوں کی نگاہوں سے پیدا ہوتا ہے. علم تو ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں داخل ہونے پر جب اس سسٹم کے موافق ہم چلیں گے تب ہمارے قلب کے اندر علم دین آئے گا. اور یہ اس وقت بے وقت ہوگا کہ جب ہم گناہوں سے بچیں گے. آج امت جو محروم ہوتی جا رہی ہے اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں اپنے عیوبات تو نظر نہیں آتے، بلکہ اہل اللہ علماء کے عیوب پر ہم مستقل نگاہ کرتے گھومتے ہیں اور اس پر چرچائے کرتے ہیں کھڑے ہو کر، جبکہ یہ معلوم نہیں کہ دیواروں میں بھی کام ہوتے ہیں. اپنا شہیر نظر نہیں آ رہا اور علماء کی زندگی میں اگر کوئی کام خلاف قیاس، اول تو یہ ہمارا گمان ہی نہیں کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی عمل ایسا ہو جو یقیناً جو عالم ہوگا اس کی زندگی کے اندر عمل ایسا نہیں ہوگا جو حرام ہو. اور اگر ہے بھی تو ہمیں اجازت نہیں ہے اس پر بولنے کی. روکا گیا ہے باقاعدہ. اپنا انسان گریبان میں کھا کے کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی اور پھر دوسرے کو تقریر کرتی ہوئی آئی. یہ حال ہمارا ہے. اس لیے میرے بزرگوں میری بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے، یہ وبا عام ہو رہی ہے، اس لیے محنت کریں، اپنے آپ کو بچائیں. علماء کی جانب سے بدظنی بدگمانی قطعی طور پر نہ آنے دیں، ورنہ یاد رکھیں یہی ایک گناہ ہماری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. میں نے صبح تعلیم میں بھی بتایا تھا کہ جو انسان علماء کی طرف سے بدظن ہوگا، بدگوئی کرے گا، میل رکھے گا، اللہ اس کو علم دین سے محروم فرما دے گا. یہ بات طے ہے. عمل سے بھی محروم کر دے گا، اس کو شیطان بنا دے گا. مثال بھی دی تھی میں نے. شکیل فتنہ شکیل بن حنیف کے نام سے فتنہ مستقل اٹھ رہا ہے امت کے اندر. اور پھر مرزا انجینئر علی جو ہے وہ مرزا علی انجینئر، اس کا فتنہ بھی سامنے آ رہا ہے. یہ سب لوگ وہی ہیں کہ جنہوں نے علماء کے خلاف اپنی زندگی کا عمل کیا. تحقیق کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ جمعے میں اس میں روشنی ڈالوں گا. چونکہ یہ جو مہینہ ہے بڑا متبرک مہینہ ہے، اس مہینے سے متعلق بہت ساری باتیں ہماری زندگیوں کے اندر بے بنیاد ہیں. تو انشاءاللہ جمعے میں اسی پر خطاب ہوگا، لیکن مختصر یہ ہے کہ بھائی ہم اس وبا سے اپنے آپ کو بچائیں.
اپنے عیوبات دیکھیں، صرف دوسرے کے عیب پر نظر نہ ڈالیں، ہاں ورنہ وہ ہماری جو صفت بن چکی ہے یہ صفت ہمیں جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے کلیتاً اجتناب نصیب فرمائے اور علم دین سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری نسلوں کو علم دین سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔